حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے افلاح نامی غلام کو دیکھا کہ جب وہ سجدہ کرتا تو پھونک مارتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلاح اپنے چہرے کو مٹی لگنے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو سیاہ چیزوں سانپ اور بچھو کو قتل کر دو خواہ تم نماز میں ہو۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے اسے سلام کیا تو اس نے بول کر جواب دیا۔ عبداللہ بن عمر اس کے پاس واپس آئے اور اسے بتایا، جب تم میں سے کسی شخص کو حالت نماز میں سلام کیا جائے تو وہ بول کر جواب نہ دے بلکہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اسے مغالطے میں مبتلا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ جب تم میں سے کوئی ایسی صورت یعنی تردد پائے تو وہ بیٹھنے کی حالت ہی میں 2 سجدے کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز کے بارے میں شک ہو اور اسے پتہ نہ چلے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 3 یا 4، تو وہ شک دور کرے اور یقین پر بنیاد رکھے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ اگر اس نے 5 رکعت پڑھ لی ہیں تو یہ 2 سجدے اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے، اور اگر اس نے یہ رکعت 4 مکمل کرنے کے لیے پڑھی ہے تو پھر وہ 2 سجدے شیطان کی تذلیل کے لیے ہوں گے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر 5 رکعتیں پڑھی۔ آپ سے عرض کیا گیا، کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا؟ صحابہ نے عرض کیا، آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے، اور ایک دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تم جیسا انسان ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو ویسے ہی میں بھول جاتا ہوں، بس جب کبھی میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دیا کرو، اور جب تم میں سے کسی کو اپنی ہی نماز میں شک گزرے تو وہ درست بات تلاش کرنے کی پوری کوشش کرے اور اس بنیاد پر نماز مکمل کرے، پھر سلام پھیرے اور پھر 2 سجدے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی بتایا تھا لیکن میں اسے بھول گیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر مسجد میں رکھی ہوئی لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، گویا آپ غصے کی حالت میں تھے۔ آپ نے دایاں ہاتھ بائیں پر رکھا، انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں اور اپنا دایاں رخسار بائیں ہتھیلی کے پشت پر رکھ دیا، اور جلد باز لوگ مسجد کے دروازوں سے باہر چلے گئے۔ باقی صحابہ نے کہا، کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، لیکن وہ بھی آپ سے بات کرنے سے گھبراتے تھے۔ صحابہ میں ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ لمبے تھے اور اسے ذوالیدین کہا جاتا تھا۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ بھول گئے ہیں، یہ نماز کم کر دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھولا ہوں، نہ نماز کم کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسے ہی ہے جیسے ذوالیدین کہہ رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ آگے بڑھے اور جو نماز چھوڑی تھی وہ پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے سجدوں کی طرح یا ان سے بھی زیادہ لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے سجدوں کی مثل یا ان سے زیادہ لمبا سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا۔ چنانچہ انہوں یعنی تلامذہ نے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، پھر آپ نے سلام پھیرا؟ وہ بیان کرتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز ظہر پڑھائی تو آپ پہلی 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور تشہد نہ بیٹھے، تو صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو صحابہ نے سلام پھیرنے کا انتظار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے ہوئے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی تو آپ بھول گئے، آپ نے 2 سجدے کیے، پھر تشہد پڑھی، پھر سلام پھیرا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام 2 رکعتیں پڑھ کر تشہد پڑھے بغیر کھڑا ہو جائے، اگر مکمل طور پر سیدھا کھڑے ہونے سے پہلے اسے یاد آ جائے تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر وہ مکمل طور پر سیدھا کھڑا ہو جائے تو پھر نہ بیٹھے اور صحف کے ساتھ 2 سجدے کر لے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی اور 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا۔
پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے تو خرباق نامی شخص جس کے ہاتھ لمبے تھے آپ کے گھر کے راستے میں کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول۔ پھر اس نے آپ سے 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دینے کے متعلق ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے، حتیٰ کہ لوگوں کے پاس آ کر فرمایا، کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت اور پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہوئے سجدہ کیا تو مسلمانوں، مشرکوں اور جن و انس نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے سورہ انشقاق اور سورہ علق کی تلاوت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ تلاوت فرماتے جبکہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ سجدہ فرماتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، پس ہم اکٹھے ہو جاتے، حتیٰ کہ ہم میں سے کسی کو سجدہ کرنے کے لیے پیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نجم سنائی تو آپ نے اس میں سجدہ نہ کیا۔ سورہ صعود کا سجدہ تاکیدی سجدوں میں سے نہیں، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ حج کو فضیلت عطا فرمائی گئی کہ اس میں 2 سجدے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اور جو شخص 2 سجدے نہیں کرتا اسے ان 2 آیتوں کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سنایا کرتے تھے، بس جب آپ آیت سجدہ پڑھتے تو تکبیر کہہ کر سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، بس میں نے سجدہ کیا تو درخت نے بھی میرے سجدہ کرنے کی وجہ سے سجدہ کیا۔ میں نے اسے یہ پڑھتے ہوئے سنا، اے اللہ، میرے لیے اس کا ثواب اپنے ہاں لکھ لے، اس کے ذریعے میرے گناہ معاف فرما، اسے اپنے ہاں ذخیرہ بنا اور اسے مجھ سے قبول فرما جیسے تو نے اپنے بندے داؤد سے قبول فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سجدہ تلاوت فرمائی تو آپ نے سجدہ کیا، میں نے آپ کو وہی دعا کرتے ہوئے سنا جو آدمی نے آپ کو درخت کے متعلق بتائی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی تو آپ نے اور جو آپ کے ساتھ تھے سب نے سجدہ کیا، لیکن ایک بوڑھے قریشی نے کنکریوں یا مٹی کی مٹھی بھری اور اسے اپنے پیشانی تک لایا اور کہنے لگا، میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ حالت کفر میں مارا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صعود کی تلاوت پر سجدہ کیا اور فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام نے توبہ کے لیے سجدہ کیا جبکہ ہم بطور شکر سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 اوقات، جب سورج طلوع ہو رہا ہو حتیٰ کہ وہ بلند ہو جائے، نصف النہار کے وقت حتیٰ کہ وہ زوال کی طرف جھک جائے، اور جب وہ غروب کے لیے جھک جائے حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر غروب ہو جائے میں ہمیں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر کے بعد سورج کے بلند ہونے تک اور نماز عصر کے بعد سورج کے غروب ہو جانے تک کوئی نماز پڑھنا درست نہیں۔ حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں بھی مدینہ آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ مجھے نماز کے اوقات کے متعلق بتائیں۔ آپ نے فرمایا، نماز فجر پڑھ اور پھر سورج کے اچھی طرح طلوع ہونے تک کوئی نماز نہ پڑھ، کیونکہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو وہ شیطان کے سر کے دونوں کناروں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے اور اس وقت کفار اسے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر نفل نماز پڑھ، کیونکہ نماز پڑھتے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نیزے کا سایہ اس کے سر پر آ جائے تو پھر نماز نہ پڑھ، کیونکہ اس وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے۔ بس جب سایہ ظاہر ہونے لگے تو نماز پڑھ، کیونکہ نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ تو نماز عصر پڑھ لے۔ پھر نماز نہ پڑھ حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، کیونکہ وہ شیطان کے سر کے دونوں کناروں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس وقت کفار اسے سجدہ کرتے ہیں۔
راوی بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی وضو کے متعلق مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے وضو کا پانی قریب کر کے کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈال کر اسے جھاڑتا ہے تو اس کے چہرے، اس کے منہ اور اس کے ناک کے بانسوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ کے حکم کے مطابق اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پھر پانی کے ساتھ ہی اس کے چہرے اور داڑھی کے اطراف سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر کونیوں تک دھوتا ہے تو پھر پانی کے ساتھ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں تک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ سر کا مسح کرتا ہے تو پھر پانی کے ساتھ اس کے بالوں کے اطراف تک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر ٹخنوں سمیت پاؤں دھوتا ہے تو پھر پانی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں سمیت تک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی شان بیان کرتا ہے جس کا وہ اہل ہے، اور اپنے دل کو خالص اللہ کی طرف متوجہ کر لیتا ہے، تو پھر وہ نماز کے بعد اس روز کی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس روز اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا۔ حضرت محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت قیس بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز فجر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فجر 2 رکعت ہے، 2 رکعت۔ اس آدمی نے عرض کیا میں نے ان سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھیں، میں نے انہیں اب پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو عبد مناف دن یا رات کے کسی بھی وقت بیت اللہ کا طواف کرنے اور اس میں نماز پڑھنے سے کسی کو منع نہ کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باجماعت نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، وہ اکٹھی ہو جائیں تو پھر میں نماز کے متعلق حکم دوں، اس کے لیے اذان دی جائے، پھر میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کے پیچھے جاؤں، اور ایک روایت میں ہے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتے تو میں ان کے گھروں سمیت انہیں جلا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ وہ مسجد میں گوشت والی ہڈی یا 2 بہترین پائے پائے گا تو وہ نماز عشاء میں ضرور حاضر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک نابینا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے مسجد تک پہنچانے کے لیے میرے پاس کوئی آدمی نہیں۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اسے رخصت عنایت فرما دیں کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لیا کرے۔ آپ نے اسے رخصت عنایت فرما دی۔ جب وہ واپس مڑا تو آپ نے اسے بلا کر پوچھا کہ تم نماز کے لیے اذان سنتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو پھر اسے قبول کرو، یعنی مسجد میں آؤ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1054۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات جب سردی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اذان کہی، پھر فرمایا سن لو، اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرد اور برسات والی رات مؤذن کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ وہ کہے اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام کا کھانا لگا دیا جائے اور نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پہلے شام کا کھانا کھا لو، اور کوئی شخص جلدی نہ کرے حتیٰ کہ اس سے فارغ ہو جائے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا لگا دیا جاتا اور نماز کھڑی کر دی جاتی تو آپ اس سے فارغ ہو کر ہی نماز کے لیے آیا کرتے تھے، حالانکہ وہ امام کی قرأت سن رہے ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہوتی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کی اہلیہ مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو وہ اسے منع نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو وہ خوشبو نہ لگائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگائے یعنی خوشبو کی دھونی لے تو وہ ہمارے ساتھ نماز عشاء پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خواتین کو مساجد میں آنے سے منع نہ کرو جبکہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جو مسجد میں آنے کے لیے خوشبو لگائے، حتیٰ کہ وہ اس طرح خوب اچھی طرح غسل کرے جیسے غسل جنابت کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی اجنبی کو شہوت کے ساتھ دیکھنے والی ہر آنکھ زانیہ ہے، اور بے شک عورت جب عطر لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی ویسی یعنی زانیہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی، جب سلام پھیرا تو فرمایا، کیا فلاں شخص موجود ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا فلاں شخص موجود ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں نمازیں منافقوں پر بہت بھاری ہیں، اگر تم جان لو کہ ان میں کتنا اجر و ثواب ہے تو پھر خواہ تمہیں گھٹنوں کے بل آنا پڑتا تم ضرور آتے، اور بے شک پہلی صف اجر و فضیلت کے لحاظ سے فرشتوں کی صف کی طرح ہے، اور اگر تمہیں اس کی فضیلت کا علم ہو جائے تو تم اس کی طرف ضرور سبقت کرو۔ بے شک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا دو آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور جس قدر زیادہ ہو تو وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بستی اور جنگل میں 3 آدمی ہو اور وہاں باجماعت نماز کا اہتمام نہ ہو تو پھر سمجھو کہ ان پر شیطان غالب آ چکا ہے، تم جماعت کے ساتھ لگے رہو، بھیڑیا الگ اور دور رہنے والی بکری کو کھا جاتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 کام ایسے ہیں جن کا کرنا کسی کے لیے حلال نہیں۔ کوئی شخص جو مقتدیوں کو چھوڑ کر صرف اپنی ذات کے لیے دعا کرتا ہو، وہ ان کی امامت نہ کرائے، اگر وہ ایسے کرے گا تو وہ ان سے خیانت کرے گا۔ کوئی شخص اجازت طلب کرنے سے پہلے کسی گھر میں نہ جھانکے، اگر اس نے ایسے کیا تو اس نے ان سے خیانت کی۔ اور کوئی شخص بول و براز روک کر نماز نہ پڑھے حتیٰ کہ وہ اس سے فارغ ہو کر ہلکا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم جانتے تھے کہ باجماعت نماز سے صرف وہی منافق شخص پیچھے رہتا تھا جس کا منافق ہونا معلوم تھا، یا پھر کوئی مریض رہ جاتا تھا۔ اگر مریض 2 آدمیوں کے سہارے چل سکتا تو وہ باجماعت نماز کے لیے حاضر ہوتا، اور انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کی راہیں سکھائیں، اور جس مسجد میں اذان دی جاتی ہو اس میں نماز پڑھنا ہدایت کی راہوں میں سے ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، فرمایا، جس شخص کو پسند ہو کہ وہ کل مسلمان کی حیثیت سے اللہ سے ملاقات کرے تو پھر اسے 5 نمازوں کی باجماعت پابندی کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کی راہیں مقرر فرما دی ہیں، اور بے شک وہ 5 نمازوں ہدایت کی سنن میں سے ہیں۔ اگر تم نے نماز سے پیچھے رہ جانے والے اس شخص کی طرح اپنے گھروں میں نماز پڑھی تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص اچھی طرح وضو کر کے کسی مسجد کا قصد کرتا ہے تو اللہ اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس کے ذریعے ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ہم جانتے تھے کہ نماز سے صرف وہی منافق شخص پیچھے رہتا تھا جس کے نفاق کے بارے میں معلوم ہوتا تھا، اور ایسے بھی ہوتا تھا کہ کسی آدمی کو 2 آدمیوں کے سہارے لا کر صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ حضرت ابو شعثہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی اذان کے بعد مسجد سے باہر نکل گیا تو اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر بلا عذر مسجد میں نہ آئے تو اس کی مسجد کے علاوہ پڑھی ہوئی نماز درست نہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسا برابر کیا کرتے تھے گویا ان کے ساتھ تیروں کو برابر کرتے ہوں، حتیٰ کہ آپ نے سمجھ لیا کہ ہم آپ سے سیکھ چکے ہیں۔ پھر ایک روز آپ تشریف لائے تو کھڑے ہو گئے، قریب تھا کہ آپ تکبیر کہتے کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، صفیں برابر کیا کرو ورنہ اللہ تمہارے اندر اختلاف پیدا فرما دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں برابر کرو، بے شک صفوں کا برابر کرنا نماز قائم کرنے سے ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے ہاتھ ہمارے کندھوں پر رکھتے اور فرماتے، برابر ہو جاؤ، اختلاف نہ کرو،
ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے اور تم میں سے صاحب عقل و دانش حضرات میرے قریب کھڑے ہوا کریں، پھر جو ان کے قریب ہیں، پھر جو ان کے قریب ہیں۔ اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور تم آج سخت اختلاف کا شکار ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا پہلی صف سے پیچھے ہٹنا ملاحظہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے بڑھو، میری اقتداء کرو اور تمہارے بعد والے تمہاری اقتداء کریں۔ لوگ پیچھے ہٹتے رہیں گے حتیٰ کہ اللہ انہیں اپنی رحمت میں پیچھے کر دے گا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے ہمیں مختلف حلقوں میں دیکھ کر فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں متفرق دیکھ رہا ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمایا، تم ویسے صفیں کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے ہاں صفیں بناتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا، فرشتے اپنے رب کے ہاں کیسے صفیں بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ پہلی صفیں مکمل کرتے ہیں اور صف میں باہم مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی صفوں میں سے پہلی صف بہترین صف ہے اور ان کی آخری صف کمتر ہے، جبکہ عورتوں کی آخری صف ان کی بہترین صف ہے اور ان کی پہلی صف بدتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلی صف کو پورا کرو، پھر اس کو جو اس کے بعد ہے، پس جو کمی ہو وہ آخری صف میں ہونی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں کندھے نرم رکھنے والا شخص تم میں سب سے بہتر ہے۔